العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. والمحروم لا يحجب عندنا، محروم ہمارے نزدیک کسی بھی قسم کا حجب طاری نہیں کرتا ہے. وعند ابن مسعود رضی اللہ عنہ يحجب حجب النقصان، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک محروم حجب نقصان طاری کرتا ہے. کالکافری والقاتلی والرقیقی، جیسے کہ کافر، قاتل اور رقیق یعنی غلام. والمحجوب يحجب بالاتفاق، اور محجوب بالاتفاق حجب طاری کرے گا. کالاثنین من الاخوة والاخوات فصاعدا من ای جہت کانا، جیسے دو یا دو سے زائد بھائی بہن خواہ وہ کسی بھی جہت کے ہوں. فإنہما لا یرثان مع الاب، یہ دونوں باپ کے ساتھ وارث نہیں ہوں گے. ولیکن یحجبان الام، لیکن وہ ماں پر حجب نقصان طاری کر کے من الثلث الی السدس، اس کے حصے کو ثلث سے سدس تک پہنچا دیتے ہیں. عزیز طلبہ، جو عبارت میں نے پڑھی ہے، عبارت کی روشنی میں سب سے پہلی بحث آج کی مجلس میں کرنا ہے قاعدہ محروم کو لے کر. گزشتہ کل کی مجلس میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ محروم کسے کہتے ہیں اور محجوب کسے کہتے ہیں. محروم اس وارث کو کہتے ہیں جو وراثت سے بالکلیہ محروم ہو جائے، اس عیب کی وجہ سے، اس وصف کی وجہ سے جو اس کی ذات میں موجود ہو. جیسے کوئی وارث کافر ہو تو کفر اس کی ذات میں، کوئی وارث قاتل ہو تو قتل اس کی ذات میں، کوئی وارث رقیق غلام ہو تو صفت غلامی اس کی ذات سے متعلق. حضرات علماء احناف یہ فرماتے ہیں جو شخص محروم ہوگا وہ نہ تو کسی وارث پر حجب حرمان طاری کرے گا اور نہ ہی کسی وارث پر حجب نقصان طاری کرے گا. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محروم حجب نقصان تو طاری کرے گا لیکن حجب حرمان طاری نہیں کرے گا. یہ دو مذاہب ہم مثالوں کے ذریعے اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم دلائل کی طرف آئیں گے. لہٰذا بورڈ پر فوکس کریں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے بیوی کو چھوڑا، چچا کو چھوڑا، ابن کافر، کافر بیٹے کو چھوڑا. مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیوی ربو لے رہی ہے. اگر یہ بیٹا مسلمان ہوتا تو یہاں ربو کے بجائے اس کو سمن دیا جاتا. معلوم یہ ہوا کہ محروم نے بیوی پر حجب نقصان طاری نہیں کیا. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں چچا عصوبت میں سے رشتہ عمومت چوتھے درجے سے متعلق ہے اور ابن رشتہ بنوت پہلے درجے سے متعلق ہے. اگر یہ بیٹا مسلمان ہوتا تو چچا محروم ہو جاتا، لیکن آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں چچا محروم نہیں ہو رہا ہے بلکہ عصبہ بن کر وارث ہو رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ شخص محروم نے، ابن کافر جو محروم ہے، اس نے چچا پر حجب حرمان طاری نہیں کیا. یہی علماء احناف کا مذہب ہے کہ محروم نہ تو حجب نقصان طاری کرے گا، محروم نہ تو حجب حرمان طاری کرے گا. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ محروم حجب حرمان تو طاری نہیں کرے گا لیکن حجب نقصان طاری کرے گا. ان کے مذہب کو سمجھانے کے لیے یہ مثال میں نے لکھی. آپ دیکھ رہے ہیں بیوی کو یہاں سمن مل رہا ہے، ابن کافر یہ بیوی پر حجب نقصان طاری کر رہا ہے اور چچا چوتھے درجے کے ہونے کے باوجود یہاں وارث ہو رہا ہے. مطلب یہ ہوا کہ ابن کافر جو محروم ہے اس نے چچا پر حجب حرمان طاری نہیں کیا. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ محروم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حجب نقصان تو طاری کرے گا، جیسے یہاں بیوی کو بجائے ربو کے سمن دیا گیا اور چچا کو چچا وارث بن رہا ہے. لہٰذا اس سے سمجھ میں آیا کہ محروم نے چچا پر حجب حرمان طاری نہیں کیا. عزیز طلبہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے
کہ محروم کا حجب نقصان کا سبب بننا اس وجہ سے ہے کہ نص قرآنی میں جو آیات میراث ہیں ان میں ولد اور اخوہ یہ مطلق ہے، ان میں نہ وارث کی قید ہے نہ محروم کی قید ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ تو اخوہ ولد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں مطلق ہے، اور المطلق یجری علی اطلاقی، جب مطلق ہو تو اس کو اس کے اطلاق پر چھوڑا جاتا ہے۔ دلیل قیاس سے اس میں قید لگانا کہ وارث ہوگا تو ہی حجب نقصان طاری کرے گا، محروم ہوگا تو حجب نقصان طاری نہیں کرے گا، یہ نص قرآنی پر زیادتی ہے۔ لہٰذا نص قرآنی میں ولد اور اخوہ کے مستحق یا غیر مستحق ہونے کی جو کوئی قید نہیں ہے، اس سے یہ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ یہ ولد اور اخوہ اگر محروم ہوں گے تب بھی حجب نقصان طاری کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ محروم حجب حرمان کیوں نہیں طاری کرتا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور دلیل کے یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر شخص محروم حجب حرمان طاری کرنے لگے تو ایک بڑی خرابی لازم آئے گی، اور وہ خرابی یہ ہوگی کہ وارث کے موجود ہوتے ہوئے ترکہ غیر وارث کو دینا لازم آئے گا، جیسے مثلا باپ ہے اور دادا ہے۔ اب باپ اور دادا کی یہ جو موجودگی ہے اس میں ان کے علاوہ کوئی دوسرا وارث موجود نہیں، اور باپ بالفرض و تقدیر مثال کے طور پر کافر ہے۔ اب یہ کافر جب باپ ہے تو اس اب کافر جو محروم ہے اس کی وجہ سے اگر ابو الاب دادا کو بھی محروم کر دیا جائے تو چونکہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا وارث موجود نہیں ہے، لہٰذا ترکہ غیر وارث یعنی بیت المال میں رکھنا لازم آئے گا، یا فی زمانی نہازا مدارس اسلامیہ وغیرہ میں دیا جائے گا، اور یہ مدارس اسلامیہ ہو یا بیت المال ہو یہ شرعی وارث نہیں ہے، جبکہ دادا شرعی وارث کی صورت میں موجود ہے۔ اب اگر باپ کے کفر کی وجہ سے اس کے اندر صفت حرمان کی موجودگی کی وجہ سے باپ جو محروم ہے، اس شخص محروم کی وجہ سے اگر دادا کو بھی محروم کر دیا جائے تو یہ خرابی لازم آئے گی کہ بجائے وارث کو مال دینے کے غیر وارث بیت المال یا مدارس اسلامیہ وغیرہ میں مال دینا لازم آئے گا، اور وارث کی موجودگی میں غیر وارث کو مال دینا یہ بالاجماع باطل ہے۔ اس لیے محروم حجب حرمان طاری نہیں کرتا ہے تاکہ یہ خرابی لازم نہ آئے۔ حضرات علماء احناف اپنی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ محروم نہ تو حجب حرمان طاری کرے گا اور نہ حجب نقصان طاری کرے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک استفتاء آیا کہ ایک عورت کا انتقال ہوا، اس نے شوہر کو چھوڑا، 2 اخیافی بھائی کو چھوڑا اور ایک کافر بیٹے کو اس نے چھوڑا۔ تو ان دونوں حضرات نے فیصلہ یہ کیا کہ شوہر کو نصف دے دیا جائے اور 2 اخیافی بھائیوں کو ثلث دے دیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ابن کافر بجائے کافر ہونے کے مسلمان ہوتا تو شوہر کو نصف کے بجائے ربع دیا جاتا، لیکن یہاں نصف دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حجب نقصان طاری نہیں کرتا ہے۔ اور اولاد الام ابن مسلم کی وجہ سے محروم ہو جاتے، لیکن ابن کافر کی وجہ سے وہ وارث ہو رہے ہیں، اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ حجب حرمان طاری نہیں کرتا ہے۔ تو اس روایت سے سمجھ میں آیا جو حضرت علی اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا یا فیصلہ کیا اور اس کی میراث کے تقسیم کے سلسلے میں جو انہوں نے رہنمائی کی، اس رہنمائی کی روشنی میں سمجھ میں آیا کہ محروم نہ تو حجب حرمان طاری کرے گا اور نہ ہی حجب نقصان طاری کرے گا۔ دلیل عقلی کے طور پر علماء احناف یہ بات پیش کرتے ہیں کہ محروم ایسے وصف کی وجہ سے وارث نہیں ہوتا ہے جو اس کی ذات میں موجود ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ میراث لینے کی بالکل صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے استحقاق میراث میں وہ میت یعنی مردہ قرار دے دیا گیا، گویا وہ زندہ ہے ہی نہیں۔ لہٰذا حجب میں بھی وہ اہلیت ارث کے فوت ہونے کی وجہ سے بمنزلہ عدم ہوگا، یعنی اس کا ہونا نہ ہونے کے درجے میں ہوگا، اس لیے وہ کسی بھی قسم کا حجب طاری نہیں کرے گا۔ تو یہ عقلی دلیل کہ جب محروم میت اور مردہ کے درجے میں ہو گیا تو اس کا ہونا نہ ہونے کے درجے میں، لہٰذا وہ حجب
نقصان طاری کرے گا اور نہ ہی حجب حرمان طاری کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلیل پیش کی، اس دلیل کا جواب کہ آیت کریمہ میں ولد اور اخوہ یہ مطلق نہیں ہے، مجمل ہے۔ انہوں نے کہا یہ مطلق ہے، اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے، اور المطلق یجری علی اطلاقہ، اس قاعدے کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ولد اور اخوہ آیت کریمہ میں مطلق نہیں ہے، مجمل ہے، اور آیات میراث میں استحقاق ارث کا بیان ہے، جس سے سمجھ میں آیا کہ وہی ولد وہاں مراد ہوگا جو مستحق ہوگا، وہی اخوہ وہاں مراد ہوں گے جو مستحق ہوں گے، غیر مستحق ولد اور اخوہ وہاں مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آیات میراث آیات استحقاق ہیں، اور جب وہ آیات استحقاق ہے تو غیر مستحقین وہاں کیسے مراد لیے جا سکتے ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کا جواب ہو گیا۔ ایک دوسری بحث جو میں نے عبارت میں پڑھی ہے، والمحجوب یحجب بالاتفاق، بحث سامن کے طور پر قاعدہ محجوب بالاتفاق پر بھی گفتگو کر لیتے ہیں کہ جو شخص محجوب ہوگا، محجوب کی تعریف گزشتہ مجلس میں کی جا چکی ہے، وہ وارث ہے جو اپنے سے اعلیٰ اقوا اولا وارث کی موجودگی میں محجوب ہو جاتا ہے۔ اب کبھی تو بالکلیہ وراثت سے محجوب ہو جاتا ہے، جیسے بیٹے کی موجودگی میں پوتا کل میراث سے محجوب ہو گیا، یا کبھی بعض میراث سے محجوب ہوتا ہے، جیسے بیٹے کی موجودگی میں شوہر کو بجائے نصف کے ربع مل گیا۔ تو اب یہاں یہ محجوب جو ہوگا، یہ محجوب چاہے وہ کل میراث سے محجوب ہو رہا ہو، چاہے وہ بعض میراث سے محجوب ہو رہا ہو، دونوں صورتوں میں وہ بالاتفاق حجب طاری کرے گا، یعنی وہ سامنے والے پر حجب نقصان بھی طاری کرے گا اور حجب حرمان بھی طاری کرے گا۔ یہ قاعدہ متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی مثال حجب نقصان کی، مثال کے طور پر مسئلے کے اندر باپ ہے، ماں ہے اور دو اخیافی بھائی ہیں۔ باپ کی وجہ سے دو بھائی محروم ہوں گے، لیکن دو بھائی بجائے محروم کے، میں نے کل ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ محجوب کی جگہ پر محروم اور کبھی محروم کی جگہ پر محجوب استعمال کر لیا جائے تو اصطلاحی فرق کو لے کر اعتراض نہ کیا جائے۔ لہٰذا باپ کی وجہ سے دو بھائی یہاں محروم ہو رہے ہیں، بمعنی محجوب ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ماں پر حجب نقصان طاری کرتے ہیں۔ لہٰذا بورڈ پر فوکس کر کے اس کو مزید اچھی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلے کے اندر باپ موجود ہے، ہم نے اس کو عصبہ بنا دیا، ماں موجود ہے، اس کو سدس مل رہا ہے، دو بھائی ہیں وہ باپ کی وجہ سے محجوب ہو رہے ہیں، محجوب کل میراث سے وہ محجوب ہو گئے، تو یہ دو بھائی باوجود محجوب ہیں لیکن ماں کے اوپر وہ حجب نقصان طاری کر رہے ہیں، یعنی اس کا حصہ اکثر سدس نہ دیتے ہوئے اس کو حصہ اقل سدس تک پہنچا رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ حجب نقصان طاری ہونے کی مثال، اور یہ حجب حرمان بھی طاری کریں گے۔ اس کے لیے دوسری مثال میں نے لکھی ہے کہ باپ ہے، اس کو ہم نے عصبہ بنا دیا، باپ کی وجہ سے ام الاب دادی محجوب ہو گئی، کیونکہ دادی کے لیے یہ باپ واسطہ ہے اور ہر واسطے کی موجودگی میں ذی واسطہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اب یہ دادی تو باپ کی وجہ سے محجوب ہوئی، لیکن یہ محجوب ہونے کے ساتھ ساتھ میں ام الام پرنانی کو بھی محجوب کر رہی ہے، اور پرنانی کے اوپر یہ دادی حجب حرمان طاری کر رہی ہے، کیونکہ یہ ہے قربہ اور یہ ہے بعدہ، اور ہر قربہ کی موجودگی میں بعدہ ساقط ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ جو محجوب ہے وہ ماں کے اوپر حجب نقصان طاری کر رہا ہے، یہاں جو محجوب دادی ہے وہ پرنانی کے اوپر حجب حرمان طاری کر رہی ہے۔ اب یہاں ایک سوال رہ جاتا ہے کہ محجوب دونوں قسم کا حجب یعنی حجب نقصان اور حجب حرمان کا سبب کیوں ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب اگر گزشتہ کل کی بحث کو آپ نے اچھی طرح سمجھا ہوگا تو خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ محجوب میں جو حجب طاری ہو رہا ہے وہ ایک امر عارض کی وجہ سے، ورنہ اصل کے اعتبار سے اس کے اندر استحقاق ارث کی اہلیت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امر عارض کو ہٹا دیا جائے تو پھر وہ محجوب بجائے محجوب ہونے کے وارث ہو جائے گا۔ مثلا دو بھائی باپ کی وجہ سے محجوب ہو رہے ہیں، باپ کو ہٹا دو وہ وارث ہو جائیں گے، اور جب وہ امر عارض کی وجہ سے محجوب ہو رہے ہیں اصل کے اعتبار سے ان کے اندر استحقاق ارث کی اہلیت موجود ہے تو وہ زندہ ہیں، اور جب وہ زندہ ہیں تو زندگی کی جو تاثیر ہے وہ دکھائیں گے۔ لہذا جہاں پر وہ حجب نقصان طاری کرنے کی اہلیت رکھیں گے وہاں حجب نقصان بھی طاری کریں گے، جہاں وہ حجب حرمان طاری کرنے کی اہلیت رکھیں گے ان کے اندر چونکہ استحقاق ارث کی اہلیت ہونے کی وجہ سے وہ زندہ کے مانند ہے، لہذا وہاں وہ حجب حرمان بھی طاری کریں گے۔ اکتفی علی ھذا القدر، انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں
حجب سے متعلق فوائد ثلاثہ پر گفتگو کر کے اس بحث کو مکمل کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.